حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب اس کی غلطی کی بنیاد 1946 میں ڈالی گئی، جب 1940 کے ریزولوشن میں ترمیم کر کے اسٹیٹس کی بجائے ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ، اسی حساب سے یہ ایک ملک ہے، 1000 میل کا فاصلہ دو ملکوں کے درمیان میں سمندر ہوتا کوئی حرج نہیں، انڈونیشیا کے جزیرے ہیں، سمندر ہے بیچ میں، ہاسٹائل ٹیریٹری، اور ہاسٹائل سے ہاسٹائل پیدائشی دشمن وہ درمیان ہے۔ لیکن ہے کیا اصل مسئلہ، کیا اتنی بڑی خطا کیسے ہوگی؟ اصل بات سمجھیے، مسلم لیگ کبھی بھی کوئی منظم جماعت نہیں تھی، یہ صرف ایک تحریک تھی، اور تحریک میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، ہوش پر جوش غالب ہوتا ہے۔ عوامی تحریک کے لیے دو چیزیں چاہیے، کوئی عوامی احساس، وہ احساس تھا مسلمانان ہند میں کہ ہندو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، انتقام لے گا، 800 برس یا 1000 برس کی غلامی۔ کوئی زبردست لیڈر جو اس احساس کو سامنے لائے، اجاگر کرے، تحریک چل جاتی۔ قائد اعظم یقیناً بہت بڑے لیڈر، جس میں کوئی شک نہیں، سن 37 کے بعد سے چارج لیا ہے، اسے تحریک بنا۔ اس سے پہلے وہ سروں کی اور نوابوں کی اور جاگیرداروں کی صرف ایک بیٹھک کہہ لیجیے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن یہ جب کلائمیکس ہوا ہے اس مسلم لیگ تحریک کا اور پدیری کے پاکستان کا، جذبات کی رو میں بہ کر، اور جذبات بھی بنگالی مسلمان، ایک فضل الحق ہے کہ جنہوں نے مجبور کیا قائد اعظم کو اس قرارداد میں ترمیم کر کے ان کو دونوں کو ایک ملک بنا دیا۔ اس زمانے میں مجھے یاد آ رہا ہے قائد اعظم کا ایک جملہ، The British press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them by what rule of geography are they here? برطانوی پریس نے پاکستان کی اسکیم کے بارے میں کچھ جغرافیائی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے، کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ ہندوستان میں؟ جملہ بڑا پیارا ہے، جواب بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال اس سے حقائق تو نہیں بدل جاتے۔ اگر یہ دو ملک بنتے، نوٹ کر لیجئے، ان دونوں کی ضرورت ہوتی کہ ایک دوسرے سے تعامل کریں۔ ہندو کا ذہن، ہندو کی ذہنیت بدلنے والی نہیں تھی، دونوں کو ہندو یا یوں کہیے بھارت کہیے، بھارت کے دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی۔ اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے تعاون ہوتا، یکجا ہو گئے تو شکایتیں سامنے آ جائیں۔ اور فرض کیجئے تعاون آگے بڑھتا، کانفیڈریشن بن سکتی تھی، اور کانفیڈریشن ایسی شے ہے کہ جس کو جس وقت چاہے آپ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شاید مرحوم یونائٹڈ عرب ریپبلک مصر اور شام کا کانفیڈریشن ہوا تھا، کتنی آسانی سے ہوا، کتنی آسانی سے کھل گیا وہ۔ بہرحال میرے نزدیک پہلی غلطی جو ہوئی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم نے جغرافیے کی اس درجے نفی کی، جغرافیائی حقائق کو بالکل نظر انداز کیا۔ دوسری غلطی، اور یہ ہے اصل، میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا، اور دیا اس نے۔ آخر جب یہ دونوں خطے ایک ملک بنے تو شکست دی کہ نہیں دی؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں بڑی قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس کے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے، اس کے سامنے سارے فریقوں کو جھکا دیا گیا تھا۔ انسانی جذبہ بہت بڑی شے ہے، لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے، نعرہ تھا اسلام پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ۔ اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی، اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اے مانے سما ای ہما آمدہ تس، ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری اعلان ہوتا کہ یہاں پر یہ اسلامی ریاست ہوگی، یہاں نظام خلافت ہوگا، اور اسے بھی آگے بڑھ کر یہ تو پین اسلامزم کی طرف پہلا قدم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گاندھی نے بڑے ممیاتے ہوئے ایک دفعہ قائد اعظم سے بات کی تھی، آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں، کانپتا تھا ہندو پین اسلام کے تصور سے کہ یہ تو پہلا قدم ہے، عالم اسلام کہاں سے کہاں جائے گا۔ ہم نے دونوں کی نفی کی، چاہے مسلم لیگ کی قیادت، دیکھیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ذہن میں، اپنے دل میں خالص اسلامی نظریات رکھتی ہو، اور یہ صرف مصلحت وقت کا تقاضا سمجھاؤ کہ اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا کو دشمن نہ بنا دیا جائے۔ بہرحال ہم نے چاہے مصلحتاً کیا ہے، چاہے یہ کہ ہمارا نظریہ ہی یہ تھا، واللہ عالم، کیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا ہے ایک سیکولر جدید مغربی ریاست کی ہے، چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی۔ اصل بات یہ ہے 100 غلطیوں کی غلطی، آخر لوگ پاگل تو نہیں ہے، کودن تو نہیں ہے، احمق تو نہیں ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا تھا، آگ بھر دی تھی، تو بہرحال ان چیزوں سے اوس بھی پڑی ہے، جذبات ٹھنڈے پڑے، جوش و خروش اسٹیم آؤٹ۔ پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی کی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نیت کا معاملہ اللہ جانتا، مسئلہ کے تحت بھی ہو سکتا۔
لیکن اس مصلحت کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک نکلا. وہ جملہ قائد اعظم کا ویری سون Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individual, but in the political sense. پوری تحریک پاکستان کی نفی ہے. اگر یہ سیکولرزم نہیں ہے تو سیکولرزم اور کس بنا کرنا. 12 مارچ سن 1949 کو جا کر قرارداد مقاصد بڑے رد و قضا، بڑے ہی لیت و لال اور بڑے ہی معدل داخواستہ منظور تھی. لیکن اس سے پہلے بہت سی اوس پڑ چکی تھی، جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے. جس طور سے پاس ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ان کہنی کہی گئی ہے. یہ پتہ نہیں معلوم ہے آپ کو کہ نہیں، ہندوؤں میں یو پی کے کچھ علاقوں میں جہاں مسلم تہذیب کا غلبہ تھا، وہاں ہندوؤں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تھی، نزع کا عالم بہت طول کھینچ جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہہ دے بھائی ان کہنی کہہ دے تاکہ تیری جان نکل جائے. تو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا، جان نکل جائے. یہ ان کہنی تھی. لیکن اس کا جو دوسرا بہت بڑا نتیجہ نکلا، پہلی بات تو یہ ہے نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نتیجہ ہے، لیکن دوسرا کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو عظیم نتیجہ اس کا برآمد ہوا، ویسٹرن ڈیموکریٹک نارمز، پرنسپلز، اصول کیا، ان اصولوں پر پاکستان کے لیے کوئی دستور بنانا متحدہ پاکستان کے لیے ناممکن، کیونکہ اس کا اصول ہے ون مین ون ووٹ. یہ تو اس کا وہ اصول ہے جس کو کسی شکل میں آپ کنٹروین نہیں کر سکتے. کس کو ڈس انفرنچائز کریں گے، کس کا حق جو ہے قسم کریں گے. اور حال یہاں یہ تھا کہ فار آل پریکٹیکل پرپوزز مغربی پاکستان گویا کہ اصل پاکستان. رقبہ دیکھیے، ترقی کے امکانات دیکھیے، ذرائع و وسائل دیکھیے، اور عالم اسلام کے ساتھ مسلسل ہونا، متصل ہونا دیکھیے، تو اصل پاکستان، پرائمری پاکستان یہ بنتا ہے. مشرقی پاکستان تو جزیرہ تھا، ادھر برما ہے، ادھر بھارت ہے، رقبہ محدود، آبادی بے انتہا، لیکن آبادی وہاں زیادہ یہاں کم. میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، اس یہاں پر خلافت منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی. نمبر 1. نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا. مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں. ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہو. ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی. اربوں میں دم نہیں ہو، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے. دولت کی فراوانی اور عیاشی. یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں. ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں. یعطون للمہدی جانی سلطان، اس کی حکومت کو مستقل. پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس. اس میں ایک کوشچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے. واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے. کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم. اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج، 10 لاکھ. اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے. لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے. نمٹ لو آپس میں. تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے. تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز. لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو. اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں. میرا گمان یہ کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں. جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے.
اور وہ مرنے کو تیار نہیں. وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے نیزی کٹر پھینک سکتے ہیں, نیچے نہیں آئیں گے. اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا, جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے, ویری ٹینیشیس فائٹر. یہ افغانستان افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں, یہ ایسے جنگجو ہیں, ان سے جان چھڑانی مشکل ہے, جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے. شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور کشائی, مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. یہ ہے میرا گمان, واللہ اعلم. بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا, خلافت کا نظام پہلے آئے گا, پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی, حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی, پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے, قتال کریں گے, اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوگا, اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہوگا. حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں پر نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے گا, کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے, اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ہتھیاروں کے معاملے. تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا, حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ, پیدائش معجزہ, آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ, خلق حیات, بنایا مٹی کا پرندہ, پھونک ماری اڑنے لگا, احیاء موتا, مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ, اٹھ گیا چلنے لگا, مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی, کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف. اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے. سراپا معجزہ, وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کو. میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 2 نتیجے نکلیں گے. عیسائیوں کا مذہب ختم کرنا. حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے, یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر, صلیب کو توڑ دیں گے. کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے کر رہے ہو, میں صلیب دیا ہی نہیں گیا, یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے, مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا. وما قتلوه وما صلبوه, صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری. اور خنزیر کو قتل کر دی. خنزیر تم نے کیسے حلال کر دیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا, وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا, یہ لا تم پر نافذ رہے گا. گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے گا. یہودی ایک ختم کر. یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے, جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا, اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر دیا. قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود, عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے, قوم شعیب, عمورہ اور صدوم کی بستیاں, آل فرعون. یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا, انہوں نے رد کر دیا. محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں, لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے, اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا. ایک پوز آ گیا. مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائے, لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا. جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی. یہودی ختم, عیسائیت ختم, اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائیں گے. اچھا, یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر غافل سمجھی. اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ ہیں, یہ انجینئرز ہیں, گلبدین حکمت یار, احمد شاہ مسعود, استاد ربانی, بڑے عالم ہیں, فاضل ہیں. عبد الرسول سیاب الازہر کے پڑھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے صبغت اللہ جو ہے وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے, جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم بھی جاتا تھا. تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے, اور یہ وہ شے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک, سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا. اس لیے کہ اگر واقع ماڈرن اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ گئی تو ہمارے نظام کا خاتمہ ہو جائے. وہ تو یہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تاریکی تو جائے گی, رات کو تو جانا ہی جانا ہے. وہ تو جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریکی ہے.
یہ انہیں اندازہ تھا. بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملا عمر کھڑا ہوا. وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے, اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلباء طالبان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کسنے کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم کیا جائے. یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی, تنگ آئے ہوئے تھے ان وار لارڈ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے, لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا. بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے, یہاں تک کہ گلبدین حکمتیار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر, اور گویا کہ وہ کسی فائنل اسالٹ کی تیاری میں تھا, جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گاڈ گیون ہے. وہ جو ایک شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح, دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کی جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی. بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے. اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے, سعودی عرب نے, امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا. بے نظیر کی حکومت تھی, کہاں بے نظیر جیسے سیکولر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت, کہاں طالبان مولوی ملاٹے ان کے خیال کے مطابق. سعودی عرب نے امریکہ کے حکم سے مدد دی, امارات نے مدد دی, پاکستان نے تسلیم کر لیا, سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا. ان کی جو ہے ایمبیسیڈرز وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک نہیں, ملا ملاٹے ہیں, انہیں کوئی دنیا کا کوئی علم ہے نہیں, یہ جانتے ہی نہیں, لہذا ان سے کھیلنا آسان ہے, انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے, ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے. اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے, یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے. وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات اور تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب و سنت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو. اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, لہذا انہیں مدد دی. لیکن ہوا کیا؟ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے 90% علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن, کلی امن, چوری ختم, ڈکیتی ختم, زنا بالجبر ختم, زنا ختم. تو اب آنکھیں کھل گئی امریکہ کہ یہ کیا ہو رہا, اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو. اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجی. یہ معاملہ کیا ہے؟ نارضت عشق کے خونی جگرے پیدا شد, حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد. یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے, جس کا ہمیں خوف تھا, جس کا ہمیں اندیشہ تھا, وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے. ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے, ابھی تو انہوں نے چند سزائیں نافذ کی ہیں, اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسیپٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا. ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر, میں ایک وفد لے کر گیا ہوں, تو نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا, نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوئی پارلیمنٹ مجلس شورا مجلس سے ملی کہ نہیں, کوئی نہیں ہے, نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بینک ہیں کہ نہیں ہے, میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام کی بات تھی نہیں. لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کاٹنا, زنا کی سزا دینا, رجم کرنا, قتل کے بدلے قتل علی الاعلان میدان کے اندر, اور سر جو ہے قلم کرنا یا سینے کے اندر. ایک صاحب نے جو کہ آئی وٹنس تھے, انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر. اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ کر لا کے ڈال دیا گیا اسٹیڈیم کے اندر, تھوڑا اور چھت لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں, اور اس کی بیوی سے, مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھونکو اس کے سینے کے, اور اس نے کیا. اب یہ جو مناظر ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے گا؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فری ایک معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود اور تعزیرات نافذ ہوئی. یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا. تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے بڑی شدید خطرے کی بات ہوئی. البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اس ابتدائی عرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی, نہ تربیت ہوئی تھی, نہ تنظیم ہوئی تھی, نہ کوئی ڈسپلن قائم تھا. یہ تو موب تھا, لہذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی. مثلاً مزار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا, سفارتکاروں کو قتل کر دیا. پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی, کٹر حنفیت, اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ. ظاہر بات ہے ان عام لوگوں کے, ان پڑھ لوگ, اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں, داڑھی جو ہے سنت ہے, سنت موقدہ ہے, نہیں رکھتا اس کو سزا دو.
اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے تو. اسی طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاذ کیا گیا، عورتیں باہر کیوں نکلیں؟